السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، کھولتے ہیں اپنی کتاب منتخب الحسامی، صفحہ نمبر 48۔ کچھ عبارت پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الاداء ما لا يجب الا بقدرة مؤثرة للاداء وهي زائدة على الاولى بدرجة الى آخر العبارہ۔ پیارے بچوں، آج کے اس سبق میں صاحب کتاب قدرت مؤثرہ کے بارے میں بتائیں گے۔ یعنی قدرت کی اس سے پہلے دو قسمیں بتائی تھیں، قدرت ممکنہ، قدرت مؤثرہ۔ قدرت ممکنہ کس کے لیے ضروری تھی؟ قدرت ممکنہ سے کون سا واجب ثابت ہوتا ہے، اس کی بحث اس سے پہلے گزر گئی۔ اس سے جب فارغ ہو گئے تو اب آگے بتا رہے ہیں کہ کچھ ادا ایسی بھی ہوتی ہیں، بعض ادا ایسی بھی ہوتی ہیں جو قدرت مؤثرہ سے واجب ہوتی ہیں، قدرت ممکنہ سے واجب نہیں ہوتی۔ تو ایسی بھی کچھ ادا ہوتی ہیں، تو اسی کو آج اس کا بیان یہاں پر کر رہے ہیں۔ پھر مصنف علیہ رحمۃ و رضوان نے قدرت مؤثرہ کی تھوڑی سی توضیح کر دی کہ قدرت مؤثرہ قدرت ممکنہ پر ایک درجہ بڑھی ہوئی ہوتی ہے، یعنی قدرت ممکنہ میں یسر نہیں ہوتا ہے اور قدرت مؤثرہ میں یسر ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد صاحب کتاب نے قدرت ممکنہ اور قدرت مؤثرہ کے درمیان ایک فرق بھی بتایا ہے۔ فرق یہ بتایا ہے کہ قدرت مؤثرہ سے جو واجب ہوتا ہے، جو ادا واجب ہوتی ہے، وہ صفت یسر کے ساتھ واجب ہوتی ہے۔ جب صفت یسر کے ساتھ واجب ہوتی ہے تو اب اس میں تغیر نہیں ہوگا، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ صفت یسر کے ساتھ اس کی ادائیگی واجب ہو، پھر اس کے بعد میں وہ واجب یسر کے ختم ہونے کے باوجود وہ واجب باقی رہے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ قدرت مؤثرہ سے جس کی ادائیگی واجب ہوتی ہے تو وہ قدرت مؤثرہ اس واجب کی بقا کے لیے قدرت مؤثرہ کا باقی رہنا شرط ہوگا۔ اس کے برخلاف قدرت ممکنہ سے جو چیز واجب ہوتی ہے، تو اگر قدرت ممکنہ فوت ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں واجب فوت نہیں ہوگا، لیکن قدرت مؤثرہ اگر فوت ہو جائے، منتفی ہو جائے، تو قدرت مؤثرہ کی بنا پر جو واجب ثابت ہوا ہے وہ واجب بھی منتفی ہو جائے گا۔ بات سمجھ آئی بچوں؟ یہی وجہ ہے کہ وہاں پر اگر اتنا وقت ملا کہ جس سے وہ تحریمہ کہہ سکے، اب وہ تحریمہ کہہ سکے، اتنا وقت ملا لیکن پڑھ نہیں سکا نماز، تو اب ایسی صورت میں قدرت ممکنہ متوہم الوجود ہونے کی وجہ سے ایسا نہیں ہے کہ اب وہ ادا نہیں کر سکا تو واجب ساقط ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ اس کے برخلاف یہاں پر جیسے زکوٰۃ ہے، صفت یسر کے ساتھ جب واجب ہوئی ہے وہ، تو صفت یسر کا باقی رہنا ضروری ہے بقائے واجب کے لیے، لہذا جب تک کہ مال نامی باقی رہے گا اس وقت تک تو زکوٰۃ واجب رہے گی۔ اگر مال نامی ہلاک ہو گیا تو پھر زکوٰۃ واجب نہیں رہے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب بھی اگر زکوٰۃ واجب رہے تو ایسی صورت میں لازم آئے گا کہ وہ یسر سے عسر کی جانب متبدل ہو جائے۔ اس لیے قدرت مؤثرہ کی بنا پر جو ادا واجب ہوتی ہے تو اس واجب کی بقا کے لیے ضروری ہے قدرت مؤثرہ کا دوام۔ یہ صاحب کتاب نے بیان کیا ہے۔ پھر اس پر تفریعات، اس پر کچھ مسائل ذکر کر دیے ہیں، زکوٰۃ کو لے کر، زکوٰۃ کے مسئلے کو، عشر کے مسئلے کو، اور ایسے ہی خراج یعنی ٹیکس کے مسئلے کو، اس پر تفریع پیش کر دی۔ ان پر یہی مسائل ذکر کر دیے کہ ان تمام چیزوں کا وجوب اور ثبوت، ان کی ادا وہ قدرت مؤثرہ کی بنا پر ہے، لہذا قدرت مؤثرہ کی بقا شرط ہے واجب کی بقا کے لیے، وہ اس پر پھر مسائل ذکر کر دیے۔ فرماتے ہیں وَمِنَ الْأَدَاءِ مَا لَا يَجِبُ إِلَّا بِقُدْرَةٍ مُؤَثِّرَةٍ، اور کچھ ادا وہ بھی ہیں جو واجب ہوتی ہیں قدرت مؤثرہ سے، ایسی قدرت سے جو کہ ادا میں آسانی پیدا کرتی ہے۔ وَهِيَ زَائِدَةٌ عَلَى الْأُولَى، اور قدرت مؤثرہ یا قدرت ممکنہ پر ایک درجہ زائد ہے، بے درجتن، ایک درجہ زائد ہے۔ کس درجہ؟ کہ اس کے اندر یسر نہیں تھا، اس کے اندر یسر ہے۔ وَفُرِّقَ مَا بَيْنَهُمَا، یا فرق ما بینہما، قدرت ممکنہ اور قدرت مؤثرہ کے درمیان فرق یہ ہے
अन्न बिसानियत ततगय्यर सिफतुल वाजिब, कि कुदरत मुयस्सरा के जरिए वाजिब की सिफत मुतगय्यर हो जाती है। क्या? वाजिब की सिफत मुतगय्यर हो जाती है, यानी तंगी से आसानी की तरफ तब्दील हो जाती है। फयसीरो समहन सहला, तो वाजिब वो आसान हो जाता है। फयुश्तरतो, जब आसान हो गया, फयुश्तरतो दवामुहा लिबकाइल वाजिब, तो कुदरत मुयस्सरा का दवाम शर्त है, शर्त करार दिया जाता है बकाए वाजिब के लिए, कि वाजिब तभी तक बाकी रहेगा जब तक कि कुदरत मुयस्सरा बाकी रहेगी। अगर कुदरत मुयस्सरा मुंतफी हो जाए तो वाजिब भी मुंतफी हो जाएगा, वो भी बाकी नहीं रहेगा। क्यों? लिअन्नल हक़्क़ मता वजब बिसिफ़तिन ला यबक़ा वाजिबन इल्ला बितिल्का सिफ़ा, क्योंकि हक़ यानी वाजिब जब उसका सबूत किसी सिफत युस्र के साथ हो गया तो अब उसकी वो वाजिब बाकी नहीं रहेगा मगर उसी सिफत युस्र के साथ। वलिहादा कुलना, लिहाजा जब ये बात मालूम हो गई कि कुदरत मुयस्सरा से जो वाजिब साबित होता है उस वाजिब की बका के लिए कुदरत मुयस्सरा का दवाम शर्त है, इसी वजह से हमने कहा, अब वही तफरी कर रहे हैं, बेअन्नहु यसकुतु ज़कात बिहलाक निसाब, कि ज़कात साक़ित हो जाएगी या वजूब ज़कात साक़ित हो जाएगा निसाब के हलाक हो जाने से। वल उश्र, ऐसी उश्र हलाक हो जाएगा बेहलाकिल खारिज, पैदावार के हलाक हो जाने से। वल खिराज, ऐसी खिराज और टैक्स भी साक़ित हो जाएगा इज़स्तलम ज़र्उ आफतन, जब खेती किसी आफत की बिना पर बर्बाद हो गई हो तो टैक्स भी खत्म हो जाएगा, साक़ित हो जाएगा। क्यों? दलील इसकी क्यों साक़ित हो जाएंगे? दलील वही है क्योंकि इन तमाम वजूब का, चाहे वो ज़कात हो, चाहे वो उश्र हो, चाहे टैक्स हो, इन तमाम का सबूत और वजूब वो कुदरत मुयस्सरा से हुआ। और जब ये माल हलाक हो गया तो तैसीर ख़त्म हो गई और कुदरत मुयस्सरा का दवाम शर्त है बकाए वाजिब के लिए, और यहाँ पर कुदरत मुयस्सरा मुंतफी हो चुकी है इसलिए वाजिब मुंतफी हो जाएगा, साक़ित हो जाएगा। उसी को साहिब किताब अपने इन लफ्ज़ों में बयान करते हैं कि लिअन्न शरअ औजबल अदा बिसिफ़तिल युस्र, क्योंकि शरीयत ने अदा को वाजिब करार दिया है सिफत युस्र के साथ। अल्लाह तरा उसको बता रहे हैं कि सिफत युस्र के साथ कैसे वाजिब है। अल्लाह तरा आप नहीं देखते अन्नहु खस्स ज़कात बिल माल नामी अल हौली, कि शरा ने ज़कात को खास किया है माल नामी और माल हौली के साथ, यानी हौलाने हौल हो जाए माल पर, साल गुजर जाए और वो उसमें बढ़ोतरी भी हो, वो माल तिजारत हो, तो उस माल के साथ ज़कात को खास किया है। मुतलकन ज़कात हर माल पर ज़कात वाजिब नहीं है, वरना तो देखिए, तो अब माल नामी हो माल हौली हो, तो हौली और नामी होने से माल ये अदा में आसानी पैदा हो जाएगी, वरना तो नफ्से वजूब अगर सिर्फ माल की बिना पर हो जाता कि माल हो जाए तो अदा वाजिब अगर हो, तो ऐसी सूरत में नफ्से माल से अगर मुताल्लिक हो तो ये कुदरत मुमक्किना होगी, इसमें आसानी नहीं होगी। नामी और हौली के साथ उसको खास कर देना, माल नामी माल हौली के साथ खास कर देना, ये उसकी तैसीर की दलील है, आसानी पैदा करने की दलील है। तो सिफत युस्र की बिना पर, कुदरत मुयस्सरा की बिना पर ज़कात वाजिब हुई है, और जब कुदरत मुयस्सरा की बिना पर वाजिब हुई है, लिहाजा जब तक कि कुदरत मुयस्सरा बाकी रहेगी, माल बाकी रहेगा, माल नामी हौली बाकी रहेगा, तब तक ज़कात वाजिब होगी। और अगर माल हलाक हो गया तो ज़कात वाजिब नहीं होगी। हाँ, अगर माल हलाक कर दिया तो माल हलाक कर देने की वजह से ज़जरन उस पर ज़कात वाजिब होगी, अहनाफ के नज़दीक भी। इमाम शाफी रहमतुल्लाह यहाँ पर माल के हलाक हो जाने की सूरत में भी ज़कात को वाजिब मानते हैं, क्योंकि वो ये कहते हैं कि बस इतना माल चाहिए कि जिससे अदायगी पर कुदरत हो, चाहे उसमें आसानी हो या ना हो। बहरहाल हमारे नज़दीक कुदरत मुयस्सरा की बिना पर ज़कात का वजूब है,
تو جب تک مال نامی حولی باقی رہے گا تب تک زکوٰۃ واجب رہے گی، اور اگر مال ہلاک ہو گیا خود سے تو زکوٰۃ کا سقوط ہو جائے گا، اور اگر ہر مال کو ہلاک کر دیا تو امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی زجرن اور توبیخن اس پر زکوٰۃ کو واجب قرار دیتے ہیں، کیونکہ اس نے تعدی کی ہے۔ ایسے آگے فرماتے والعشر بالخارج، ایسے ہی جیسے کہ زکوٰۃ کو مال نامی حولی کے ساتھ خاص کیا، اسی طریقے سے عشر کو حقیقتاً پیداوار کے ساتھ خاص کیا ہے۔ تو عشر کو حقیقتاً پیداوار کے ساتھ خاص کیا، ورنہ تو اس میں عدم یسر تو اس میں بھی ہے کہ صرف کاشتکاری پر وہ قادر ہو تو عشر کو واجب کر دیا جائے، لیکن عشر کو واجب نہیں قرار دیا گیا کہ صرف کاشتکاری پر وہ قادر ہے اس کی بنا پر، بلکہ کیا کہا گیا؟ حقیقتاً پیداوار ہو کہ 9 حصے اس کے پاس باقی رہ جائیں اور 1 حصہ اس کو نکالنا، تو حقیقتاً پیداوار ہونا چاہیے۔ تو حقیقتاً پیداوار کی بنا پر یسر اور آسانی پیدا ہو گئی، تو قدرت مؤثرہ کی بنا پر عشر کا وجوب ہوا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ والخراج بالتمکن من الزراعہ، ایسی ٹیکس واجب کیا ہے شریعت نے کس زراعت کی قدرت کی بنا پر کہ زراعت پر قادر ہو، ورنہ تو ٹیکس کا وجوب اگر صرف اور صرف رقبت ارض کی بنا پر ہو جاتا کہ رقبہ ارض وہاں پر موجود ہے، تو رقبہ ارض کی بنا پر کہہ دیا جائے کہ تمہارے قبضے میں یہ زمین ہے، تو اس زمین پر قبضے کی بنا پر تم پر ٹیکس واجب ہے، اگر یہ کہہ دیا جاتا تو اس میں یسر نہیں ہوتا۔ یسر اس بنا پر ہوا کہ اس ٹیکس دینے والے سے یہ کہا جاتا ہے، یہ کہا گیا، شریعت نے یہ حکم دیا کہ تو اگر جس زمین پر کاشتکاری پر قادر ہے تب تو ٹیکس واجب ہے، اور کاشتکاری پر قادر نہیں ہے آلات کی بنا پر تو ایسی صورت میں ٹیکس واجب نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ تو آسانی ہے، ورنہ تو صرف زمین اس کے قبضے میں کہ زمین چاہے پیداوار کرنے پر قادر ہو نہیں ہو، آلات ہوں یہ کاشتکاری کے یا نہیں ہو، مطلقاً ایسے اگر اس پر ٹیکس واجب کر دیا جاتا تو اس میں سختی ہو جاتی، تنگی ہو جاتی، لیکن ایسا شریعت نے نہیں کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صفت یسر کے ساتھ ٹیکس واجب ہوا ہے۔ بات سمجھ آئی بچوں؟ تو یہاں تک مصنف علیہ رحمۃ و رضوان نے سب کی مثالیں دی، اس بات کی مثالوں سے یہ اس بات کو ثابت کیا کہ جو واجب قدرت مؤثرہ کی بنا پر ثابت ہوتا ہے تو اس واجب کی بقا کے لیے قدرت مؤثرہ کا بقا شرط ہے۔ وَلِهَذَا قُلْنَا، اسی بنا پر ہم نے کہا، کس بنا پر کہا؟ یعنی قدرت مؤثرہ کی بقا شرط ہے بقائے واجب کے لیے، یہ بات سمجھ میں آ گئی، یہ بات ثابت ہو گئی، اسی بنا پر ہم نے کہا، کیا کہا؟ ان الحانث فی الیمین اذا ذهب مالہ کفر بالصوم، اسی بنا پر ہم نے کہا کہ قسم کے سلسلے میں جو شخص حانث ہو گیا ہو تو وہ اس کا مال جب چلا جائے، ختم ہو جائے، برباد ہو جائے، کفارہ بالصوم، تو یہ شخص اب روزے کے ذریعے سے کفارہ دے گا۔ کس کے ذریعے سے کفارہ دے گا؟ روزے کے ذریعے سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کفارہ بالمال قدرت مؤثرہ کی بنا پر واجب ہے، جب قدرت مؤثرہ کی بنا پر واجب ہے تو دوام قدرت شرط ہوگی کفارہ بالمال کی بقا کے لیے، اور جب مال ساقط ہو گیا، مال چلا گیا، ختم ہو گیا، تو مال پر قدرت منتفی ہو گئی، اور قدرت کے انتفاع سے واجب کا انتفاع ہو جاتا ہے، لہذا کفارہ بالمال اب واجب نہیں رہے گا بلکہ کفارہ بالصوم اب ادا کرے گا۔ بات سمجھائی؟ اب رہی یہ بات کہ کفارہ بالمال یمین میں وہ قدرت مؤثرہ کی بنا پر واجب ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو صاحب کتاب نے اس کی 2 وجہ بیان کی ہیں کہ 2 وجہوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کفارہ بالمال، وہ یمین میں کفارہ بالمال جو ہے وہ صفت یسر اور قدرت مؤثرہ کی بنا پر واجب ہے۔ تو اس کی 2 وجہ ہیں۔ ایک وجہ مصنف نے اپنے ان لفظوں میں بیان کی، کیا؟ لأن التخییر فی انواع التکفیر بالمال
والنقل عنه الى الصوم للعز في الحال مع توهم القدرة فيما يستقبل تيسيرا للأداء فكان من قبيل الزکات۔ پہلی وجہ بیان کی مصنف نے لأن التخیر فی انواع التکفیر بالمال۔ آپ جانتے ہیں بچوں کہ کفارہ بالمال جب ادا کیا جائے تو کفارہ بالمال کے مختلف انواع شرع نے بیان کی ہیں۔ اللہ رب العزت نے کفارہ بالمال کے انواع میں اختیار دیا ہے، اسے اختیار دیا چاہے وہ غلام آزاد کر دے، چاہے وہ کھانا کھلا دے، چاہے وہ کپڑا پہنا دے، تینوں کفارہ بالمال ہیں، اور ان میں اختیار دے دیا۔ اور یہ اختیار دے دینا یہ تیسیر ہے، کیونکہ اعتاق ہو، اطعام ہو یا کسوہ ہو، کپڑے پہنانا ہو، کھانا کھلانا ہو یا آزاد کرنا ہو، یہ سب کے سب امور غیر متماثلہ فی المعنی ہیں، ان کے معنی میں کوئی تماثل نہیں ہے۔ اور امور غیر متماثلہ فی المعنی جو ہوتے ہیں ان کے اندر اختیار دے دینا یہ تیسیر کی دلیل ہے، افادہ تیسیر کرتا ہے۔ لہذا جب اختیار دے دیا گیا کہ وہ چاہے آزاد کر دے غلام، چاہے کھانا کھلا دے، چاہے کپڑے پہنا دے، یہ اختیار دینا یہ تیسیر کی دلیل ہے۔ تو اس سے سمجھ میں آیا کہ تکفیر بالمال وہ قدرت میسرہ کی بنا پر واجب ہے۔ جب قدرت میسرہ کی بنا پر واجب ہے تو اب واجب کی بقا کے لیے قدرت میسرہ کی بقا شرط ہے، لہذا جب تک مال رہے گا اس وقت تک تکفیر بالمال واجب ہوگی، اور جب مال ختم ہو جائے گا تو تکفیر بالمال واجب نہیں رہے گی۔ اب وہاں پر نقل ہوگی، انتقال ہو جائے گا تکفیر بالمال سے تکفیر بالصوم کی طرف۔ اسی کو صاحب کتاب نے اپنے ان لفظوں میں فرمایا کیا؟ والنقل۔ تو ایک تو انواع تکفیر بالمال میں اختیار دینا یہ تیسیر کی دلیل، اور دوسری والنقل عنہ الی الصوم للعز فی الحال، کہ جب مال چلا گیا تو فی الحال عاجز ہو گیا مال کے ادا کرنے سے، تو اس عز کے خاطر، اس عز کی وجہ سے روزے کی طرف منتقل کرنا۔ حالانکہ اس بات کا ابھی توہم ہے کہ ہو سکتا ہے آنے والے زمانے میں وہ پھر مال پر قادر ہو جائے، مال کا مالک ہو جائے، تو قدرت ہے نا، قدرت کا وہم ہے نا، توہم قدرت اب بھی موجود ہے کہ آنے والے زمانے میں پھر اس مال کا مالک ہو جائے، تو اب ایسی صورت میں آسانی سے مال کے ذریعے سے ادا کر سکتا ہے۔ لیکن شریعت نے کہہ دیا کہ اگرچہ توہم قدرت ہے لیکن اس کے باوجود شریعت نے حکم دے دیا کہ جب مال چلا گیا تو اب وہ کفارہ بالصوم ادا کرے۔ تو کفارہ بالصوم ادا کر دینا توہم قدرت کے باوجود زمانے مستقبل میں یہ ادا میں آسانی کے لیے ہے۔ تو اس سے سمجھ میں آیا کہ تکفیر بالمال جو ہے وہ قدرت میسرہ کی بنا پر واجب ہے۔ قسم کے اندر کوئی اگر حانث ہو گیا تو اس کے لیے آسانی ہے، شریعت نے آسانی دی ہے کفارہ ادا کرنے میں۔ اسی کو صاحب کتاب نے فرمایا والنقل عنہ، اور تکفیر بالمال سے منتقل ہو جانا یا منتقل کرنے کا حکم دے دینا الی الصوم، روزے کی طرف، للعز فی الحال مال سے عاجز ہونے کی وجہ سے، مع توہم القدرت فیما یستقبل، حالانکہ زمانے مستقبل میں قدرت کا توہم موجود ہے، توہم کے باوجود یہ سب کے سب تیسیراً للادا، یہ ادا میں تیسیر کی خاطر ہے، آسانی پیدا کرنے کے لیے ہے۔ تو اس سے سمجھ میں آیا کہ قسم کے سلسلے میں تکفیر بالمال ہے وہ قدرت میسرہ کی بنا پر واجب ہے۔ جب قدرت میسرہ کی بنا پر واجب ہے تو قدرت میسرہ کی بنا پر واجب ہونے میں یہ زکوٰۃ کی قبیل سے ہو گیا، کہ جس طریقے سے زکوٰۃ قدرت میسرہ کی بنا پر واجب تھی ویسے ہی تکفیر بالمال بھی قدرت میسرہ کی بنا پر واجب ہے۔ لہذا جب زکوٰۃ کی طرح ہو گیا تو اب ایسی صورت میں جس طریقے سے حکم وہاں پر یہ تھا کہ جب تک مال ہلاک نہیں ہوا ہے تو اس وقت تک زکوٰۃ واجب رہے گی، اور اگر مال ہلاک ہو گیا تو زکوٰۃ ساقط ہو جاتی ہے، ویسے یہاں پر حکم دیا جائے گا کہ جب تک مال ختم نہیں ہوا ہے، باقی ہے، اس وقت تک تکفیر بالمال کا حکم دیا جائے گا، اور جب مال باقی نہیں رہے گا، مال ساقی ختم ہو جائے گا، تو اب ایسی صورت میں تکفیر بالمال کا حکم نہیں ہوگا، بلکہ حکم منتقل ہو جائے گا کس کی طرف؟ تکفیر بالصوم کی طرف۔ فرماتے ہیں فکان من قبیل زکات، تو یہ زکات کی قبیل سے ہو گیا اس سلسلے میں کہ قدرت میسرہ سے دونوں واجب ہیں۔
اللہ کے ذریعے سے صاحب کتاب ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں۔ اعتراض کا جواب یہ ہے جناب، اعتراض یہ ہے یہاں پر کہ کفارہ بالمال جب زکوٰۃ کی قبیل سے ہے کہ مال اگر ہلاک ہو جائے تو زکوٰۃ کی طرح وہ بھی ساقط ہو جاتا ہے، تو اب جب وہ زکوٰۃ کی قبیل سے ہے تو پھر زکوٰۃ میں تو یہ بھی ہے کہ اگر مال ہلاک ہو گیا تو زکوٰۃ ساقط ہو گئی، تو اب دوبارہ سے زکوٰۃ کا وجوب نہیں ہوتا اگر مال آ جاتا ہے، جب تک کہ حولان حول نہ ہو، تو مال آخر کی بنا پر زکوٰۃ کا وجوب نہیں ہوتا ہے جب ساقط ہو گئی زکوٰۃ۔ حالانکہ یہاں پر آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ تکفیر بالمال میں اگر مال ہلاک ہو گیا تو ساقط ہو گیا تکفیر بالمال، لیکن بعد میں مال اگر دوسرا آ گیا تو آپ کہہ دیتے ہیں کہ فوراً عود ہو جائے گا، یعنی کفارہ بالمال ادا کرنا واجب ہو جائے گا فوراً۔ تو جب من قبیل زکوٰۃ ہے تو یہ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ یہاں پر مال کے آ جانے کی بنا پر اس کا عود ہو جائے گا، یہ قول کیسے کر لیا آپ نے؟ اعتراض سمجھ میں آئے بچوں؟ تو اس کا جواب مصنف نے دے گیا کیا؟ الا ان المال ہا ہونا غیر عین، فرمایا کہ دیکھیے یہ جو ہم نے عود کا یہاں پر قول کیا ہے نا، اس کی ایک وجہ ہے، اگرچہ من قبیل زکوٰۃ ہے اس بنا پر کہ دونوں قدرت مؤثرہ سے واجب ہیں، لیکن دونوں میں تھوڑا فرق ہے۔ وہ کیسے؟ وہ فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کا تعلق مال معین سے ہے، یعنی اس مال سے ہے جس مال پر حولان حول ہو چکا ہے، تو زکوٰۃ کا تعلق مال معین سے ہے، زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے مال معین میں۔ اس کے برخلاف تکفیر بالمال کا تعلق کسی مال معین سے نہیں ہے، مال مطلق سے ہے، کوئی بھی مال اسے مل جائے تو تکفیر بالمال کرے گا، یعنی کفارہ بالمال ادا کرے گا۔ تو یہاں پر مال متعین نہیں ہے، زکوٰۃ میں مال متعین ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب زکوٰۃ میں مال متعین ہے وہاں پر استہلاک اور ہلاک دونوں برابر نہیں ہے، وہاں پر اگر ہلاک ہو گیا تب تو زکوٰۃ واجب ہو رہی، زکوٰۃ ساقط ہو رہی ہے، اور اگر ہلاک کر دیا تو تعدی کی بنا پر وہاں پر زکوٰۃ ساقط نہیں ہوگی، زجرن زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ یہاں پر چونکہ مطلق مال سے متعلق ہے یہاں پر کفارہ بالمال، تب مطلق مال سے جو بھی مال پہنچ جائے، تو اب ایسی صورت میں چونکہ اس شخص کو معلوم ہوگا کہ یار کوئی بھی مال اگر پہنچ گیا، کوئی بھی مال اگر مجھے مل گیا تو فوراً کفارہ بالمال واجب ہو جائے گا، تو اب یہاں پر تعدی نہیں کر سکتا ہے، وہاں پر تعدی کا احتمال ہے زکوٰۃ میں، کیونکہ وہاں پر مال متعین ہے، اور یہاں پر مال متعین نہیں ہے کہ کوئی بھی مال ملے گا فوراً کفارہ بالمال واجب ہو جائے گا، تو یہاں پر مال متعین نہیں ہے، تو جب اسے یہ معلوم ہی ہے کہ فوراً واجب ہو جائے گا تو وہ تعدی بھی نہیں کرے گا، اس لیے وہاں پر تعدی کا احتمال ہے، یہاں پر تعدی کا احتمال نہیں ہے، اس لیے یہاں پر ہلاک کرنا اور ہلاک ہونا دونوں برابر ہے۔ تو دونوں فرق ہوا نا بچوں۔ اس کو صاحب کتاب نے فرمایا الا ان المال ہا ہونا غیر عین، لیکن یہ تکفیر بالمال میں جو مال ہے وہ غیر معین ہے۔ فایو مال اصابہ من بعد، تو اس کے بعد اسے جو بھی مال مل جائے دامت بہ القدرہ، تو اسی مال کی بنا پر قدرت مؤثرہ کا دوام تصور کیا جائے گا، مانا جائے گا۔ ولہذا ساول استہلاک والہلاک، استہلاک الہلاک، اسی لیے یہاں پر ہلاک کرنا ہلاک ہونے کے برابر ہے، ہا ہونا یہاں پر یعنی تکفیر بالمال میں، لانعدام تعدی علی محل مشغول بحق الغیر، کیونکہ اس محل پر تعدی نہیں ہوگی، منعدم ہوگی تعدی جو محل حق غیر سے مشغول ہو، یعنی جب یہ معلوم یہ ہے کہ مطلق مال میں کفارہ بالمال واجب ہے مطلق مال کی بنا پر، تو ہر مال سے کفارے کا تعلق ہے تو حق غیر اس سے متعلق ہو گیا ہے، اور حق غیر جب اس سے متعلق ہے جو بھی مال ملے گا فوراً واجب ہو جائے گا، تو اب ایسی صورت میں یہ شخص تعدی نہیں کرے گا۔ اس کے برخلاف اسے زکوٰۃ میں مال متعین تھا، تو متعین تھا، اسے معلوم تھا کہ زکوٰۃ میں مال متعین ہے، یہ مال اگر ہلاک ہو جائے گا اور دوسرا مال آ جائے گا تو زکوٰۃ واجب نہیں رہے گی، تو وہاں پر تعدی کر سکتا ہے۔ بات سمجھ آئی بچوں؟ آج کی گفتگو ہم یہیں پر